راجہ زرار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کسی تعریف تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہے. اگر آپ اپنے گھر میں گھوڑا رکھتے ہیں, گھوڑے سے پیار کرتے ہیں, گھوڑے کا عشق پال رکھا ہے آپ نے, اور آپ یا پھر آپ نیزہ بازی کرتے ہیں, تو راجہ زرار صاحب کی جو شخصیت ہے وہ آپ کے لیے کوئی غیر معروف نہیں ہے. راجہ صاحب بہت شکریہ وقت کا. سر یہ بتائیے گا کہ پہلے تو اس ایونٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ ایونٹ کتنی بڑی ضرورت تھی وقت کی, اور اب چونکہ یہ ہو رہا ہے اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو ہم اس پہ بات کریں گے. سر تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ. اور میرا خیال میں یہ ایونٹ بیسیکلی اپنے نام سے اس کا آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایڈونچر ٹینٹ پیکنگ. ٹینٹ میکنگ کا تو آپ کو آلریڈی آئیڈیا ہے, اس پہ فردر ہم آگے بات کریں گے کیونکہ آج فرسٹ ڈے تھا. تو اس کا بیسیکلی ایڈونچر ٹینٹ پیکنگ کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے حسین بھائی کا وہ بڑا زبردست ہے. وہ ہارس مین شپ کا ہے کہ جو جتنے بھی ہمارے سواران ہیں نیزہ بازی کے, ان میں ہارس مین شپ بھی ہے کہ نہیں, تازی داری جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں. ہارس مین شپ میں آپ نے بیسیکلی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا اپنے گھوڑے کے ساتھ کتنا انٹریکشن ہے. کیا آپ اور وہ ایک ہی ہیں, ٹھیک ہے نا, کیا آپ دونوں ایک پیج پہ ہیں, کیا آپ دونوں اتنے انف ٹرینڈ ہیں کہ آپ نیزہ بازی کے علاوہ ٹریل رائڈ بھی کر سکیں, جس طرح آج فرسٹ ڈے تھا, ٹھیک ہے نا, اور آج ٹریل رائڈ ڈے تھا نا. ٹریل رائڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ہرڈ کے ساتھ, کیونکہ گھوڑا ایک ہرڈ اینیمل ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہرڈ کے ساتھ گھوڑے نے آپ نے جانا ہے اور آپ نے گھوڑے کی ٹریننگ دیکھنی ہے کہ اس کی ٹریل ٹریننگ ہوئی ہے کہ نہیں. ٹریل ٹریننگ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی گھوڑا جو ہے وہ اکٹھے جب جا رہا ہے ہرڈ میں سب کے ساتھ, یہ 40 سے گھوڑا تھا, تو وہ رش کرتے ہیں, آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ یہ نیزہ باز گھوڑے ہیں تو ان میں یہ زیادہ ٹینڈنسی ہے, کیونکہ ان کا سپرنٹ کرنا, بھاگنا ان کے اندر وہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ ٹیسٹ کیا گیا ہے کہ یار ان کے اندر کیا صبر ہے کہ اپنے یہ سوار کی بات مانتے ہیں, رش کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ٹریل ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کیونکہ آج کل یہ بالکل کوئی ایڈونچر وہ ان اے سینس, کیونکہ اس لیے بھی تھا کہ بارش ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس حساب سے تو ڈیفینیٹلی ایڈونچر ہو گیا, لیکن یہ انڈیورنس ریس یا وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ٹریل رائڈنگ ہے. ٹریل رائڈنگ میں آپ نے صرف یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی ہارس مین شپ ہے, کہ گھوڑے سے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ گھوڑا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, گھوڑا کر رہا ہے یا نہیں. اچھا, ایڈونچر کا نام تھا اس کا, ایڈونچر ہو گیا بارش کی وجہ سے. راجہ صاحب بارش, یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ گھوڑا, یہ چونکہ نیزہ بازی والے ہمارے گھوڑے ہیں اور یہ اتنے کمپوز ہوتے نہیں ہیں یا ان کی ٹریننگ اس طرح کی نہیں ہوتی, تو ایسی بارش میں, سلپری میں ان گھوڑوں کے ساتھ ایسی واک, اس سے متعلق بتائیے گا. ہاں, اس میں دیکھیں آپ کا سرفیس بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کا سرفیس سلپری ہے تو گھوڑے کے سلپ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. لیکن آپ کا سرفیس ایسا ہے جیسے ٹارمک روڈ تھا, اپنا پکا روڈ تھا, تو اس کے اوپر بالکل واک میں آ رہے تھے, تو یہ آپ کا ٹیسٹ بھی تھا. تو ایڈونچر بھی یہی ہے تھوڑا سا, اس میں آپ کی ہارس مین شپ کا پتہ چلتا ہے. تو اس کے حساب سے گڈ, اچھا تھا, کیونکہ ڈرزل کر رہی تھی موسٹ آف دا ٹائم, ہیوی رین فال نہیں تھا, تو اس کے حساب سے گھوڑوں کے لیے اتنا پرابلم نہیں تھا, کیونکہ گھوڑے اپنے آپ کو بہت زیادہ الٹا کول ڈاؤن ہو رہے تھے بیکاز آف دا ویدر. تو لانگ رائڈ میں یہ ہوتا ہے کہ گھوڑا ایگزرٹ کرتا ہے تو اس کا باڈی ٹیمپریچر بڑھتا ہے, اس کا باڈی ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو اس کے اندر. اچھا, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تازی دارہ, ہارس مین شپ. آپ کیا اس کی تعریف کیا لیتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں پاکستان میں خاص طور پہ جو ایسے ایونٹس ہیں وہ کتنی ضرورت ہیں ہارس مین شپ کی بڑھوتری کے لیے, اس سے متعلق بتائیے. یار ہارس مین شپ جو ہے نا, وہ اس سے مراد جو ہے, سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اور آپ کا جو جانور ہے, گھوڑا ہے, وہ ایک دوسرے سے ہارمونائز کر جائیں, ایک ہو جائیں, دو جان ایک ہو جائیں ان دیٹ سینس. تو بیسیکلی ہارس مین شپ کا یہ مطلب ہوتا ہے. ہارس مین شپ میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ جو بھی چاہ رہا ہے آپ نے اس کو وہ کرنے دینا ہے, لیکن مقصد اپنا اس سے پورا کروانا ہے. یہ ایک باقاعدہ تعریف ہے ہارس مین شپ کی یا تازی داری کی, ٹھیک ہے نا, کہ آپ دونوں ایک ہی پیج پہ ہوں اور ایک جیسے ہوں اور دو جسم ایک جان ہو ان دیٹ سینس. کب ہوتا ہے یہ تھوڑا اس سے متعلق؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنا گھوڑے کا آپ کو علم ہو کہ گھوڑے کا وجود میں کیسے آیا, ٹھیک ہے, گھوڑے کی فزیکلی گھوڑا کیا ہے, مینٹلی گھوڑا کیا ہے,
تو یہ گھوڑے کے ٹریٹس ہیں مینٹل اینڈ فزیکل. جس طرح مینٹل ٹریٹس ہیں اس کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے, ٹیمپرامنٹ آ جاتا ہے, کیریکٹر آ جاتا ہے, سینسٹیوٹی آ جاتی ہے, ٹرینیبلٹی آ جاتی ہے. تو یہ اس کے مینٹل ٹریٹس ہیں. اسی طریقے سے اس کے فزیکل ٹریٹس ہیں. فزیکل ٹریٹس میں اس کے اندر ردم ہے, اس کی چال میں اس کے اندر بیلنس ہے, توازن ہے, اس کے اندر سپلنس ہے, ڈھیلا پانا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی ٹریننگ کے اندر. اس کے اندر پھر امپلشن ہے, اس کے اندر جس طرح اسپرنگنگ گیٹ ہوتا ہے, انرجی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر پھر اسٹریٹنس ہے, سدھائی ہے, اس کے اندر پھر کنجائی ہے جسے کلیکشن کہتے ہیں. تو یہ 6 جسمانی اور 5-6 ذہنی گھوڑے کے ٹریٹس ہیں جن کے اوپر گھوڑے کو آپ سمجھ کے اور اس کو پھر انہی لائنس پہ ٹرین کرتے ہیں. جب آپ ٹرین کر لیتے ہیں تو 3-4 سالوں کے 3 سالوں کے اندر if you ride 45 minutes a day and 4 days a week, تو یہ آپ آلموسٹ 3 years میں آپ کو یہ بیسک ٹریننگ جو ہوتی ہے آپ ایک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ 3 سال تقریباً. لیکن یہ پروفیشنل ٹریننگ ایتھلیٹس گھوڑے ٹرین کرنے کے لیے ہیں. اور ویسے اگر آپ نے گھوڑے کو سمجھا ہوا ہے یا اس کے ذہن کو سمجھا ہوا ہے ہارس مین شپ کے مطابق, تازی داری کے مطابق, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے بیہیویئر کا, اس کے ریئیکشنز کا گھوڑے کے, تو آپ کوئی بھی انجان گھوڑا ہے اس کو اسی وقت ٹرین کریں گے اور اس کو اسی طریقے سے رائڈ کریں گے جس طرح سے آپ چاہتے ہیں. لیکن اوبیسلی آپ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گھوڑا کیسے چلتا ہے تو آپ کو اسی طریقے سے چلانا, یہ ہے ہارس مین شپ. زبردست, بڑی خوبصورتی سے ایلیبریٹ کیا آپ نے اس چیز کو. اچھا سر, یہ ایک چیز بتائیے گا کہ اب اس ایونٹ پہ ذرا بات کرتے ہیں. 3 دن کا یہ ایونٹ ہے. آج یہ واک تھی اور کل جو ہے وہ پیورلی جسے کہتے ہیں کہ وہ ہارس مین شپ کا گرومنگ کا ایک ہے, وہ ایک جز ہے نا. یہ ڈفرینٹ پلرز ہیں جن کے اوپر ہارس مین شپ پوری کھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ روز ایک پلر کو آپ پرکھ رہے ہیں اور ایکسپیرینس دے رہے ہیں ان ٹاپ رائڈرز کو پاکستان میں جو آپ سمجھتے ہیں, آپ کے قریبی بھی ہیں. اچھا, اس کے اسکوپ اور اس کے فیوچر پہ سر اس کے فیوچر بہت زبردست ہے, کیونکہ دیکھیں پہلے اس سے پہلے آپ نیزہ بازی کے اوپر آپ کا توجہ تھی 100%, اب کوالٹی کی طرف آ رہے ہیں. تو اوور آل ہارس مین شپ جو ہے اس کی امبریلا کے نیچے نیزہ بازی ایک اس کا پلر ہے, ٹھیک ہے نا. گرومنگ ایک اور پلر ہے, ٹریل رائڈنگ اس کا ایک اور پلر ہے. تو ان سب پلرز کو تو بیسیکلی آپ نے پہلے جس طرح حسین بھائی نے بڑی خوبصورتی سے بڑا زبردست اس نیزہ بازی کو 4 نمبروں سے 16 نمبر پہ لے گئے ہیں. اب تو 300 نمبر. اب یہ جو ہے یہ اس نیزہ بازی سے نکل کے ایک بڑی امبریلا کے نیچے, ایک بڑی چھتری کے نیچے, آپ ہارس مین شپ کی چھتری کے نیچے بڑے اسپیکٹرم میں آپ لوگوں کے اندر یہ ہنر پیدا کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی. آپ نے کتنے لوگوں کو انٹرویو کیا ہوگا, ان سب نے کچھ نہ کچھ اس پہ بتایا ہوگا. تو دیکھنے والوں کو, اسپیکٹیٹرز کو, لوگوں کو جو شوقین ہیں ان کو اس میں سمجھ آئے گی کہ یار ہارس مین شپ ہوتی کیا ہے, تازی داری ہوتی کیا ہے. تو یہ اس کا عمل شروع ہے اور بہت اچھا. پھر ہیٹس آف ٹو حسین بھائی ونس اگین کہ اس چیز میں بھی انہوں نے, ہی از دا پائنیئر, ہی از دا لیڈنگ کیا کہتے ہیں ایونٹ مینیجر. اچھا راجہ صاحب, آپ کی بڑے قریب سے آپ نے دیکھا ہے, خاص طور پہ ہماری جو دیسی بریڈ ہے اس کو, اب ان کی ساخت ایسی ہے کہ اس طرح کے ایونٹس کے متحمل ہو سکتے ہیں یہ نیئر فیوچر, یا ان کو مزید ابھی ضرورت ہے ان کو کام دینے کی, کہیے گا اس حوالے سے. سر پہلے تو ایک بہت بڑی یہ ڈبیٹ ہے کہ دیسی گھوڑا کیا ہے اور ولایتی کیا ہے, تھورا بریڈس کیا ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے. لیکن میں جو لوکل گھوڑا انڈیجنس ہارس ہے یہاں پہ, جو یہیں پہ جس کی جنریشنز ہیں 8-10 جو ہمیں پتہ ہیں, یا 3-4 جو ہمیں پتہ ہیں, تو یہ سارا پھر ہارس مین شپ پہ آ جاتا ہے. یہ گھوڑے پہ کی بریڈ پہ اس کو جو بنیادی چیزیں چاہیے اس کے اندر اسٹیمنا, انڈیورنس اور یہ ساری چیزیں جو پہلے میں نے آپ کو اس کے ٹریٹس بیان کیے ہیں, یہ ہر گھوڑے کے اندر ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ جو ہے یہ ہمارا جو دیسی گھوڑا ہے اس میں بہت زیادہ انڈیورنس ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ آپ کی ہارس مین شپ یہیں سے پتہ چلے گی کہ اس میں کتنی انڈیورنس ہے. لائک آج اس ویدر میں ہم نے 6-7 کلومیٹر 12 میٹر آل ٹوگیدر ہے, ٹھیک ہے. شاید مجھے تھا کہ شاید انہوں نے چھوٹا کیا ہے بیکاز آف اچھا 12 کلومیٹر. اب 12 کلومیٹر آپ نے آلموسٹ 48-45 منٹس میں کیا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. کچھ لیٹ بھی ہیں تھوڑے سے 8-10 منٹ. تو ان کی جو ایوریج کوئی بھی ایک گھوڑا ایسا نہیں تھا جس کا ہی واز آؤٹ آف بریتھ یا اس کا ہارٹ ریٹ زیادہ تھا.
تو جو پہلے نمبر پہ یہ 3-4 نمبر میں آئے ہیں اس طرح بابر تھا، اس کے گھوڑا آیا تو اس کا ہارٹ ریٹ وہ 64 وچ از ویری مچ آئی تھنک نارمل. تو اس لیے دیسی گھوڑا ڈیفینیٹلی کر سکتا ہے، اس سے بہت بڑھ کے کر سکتا ہے. اور ہم نے شو یہ کرنا ہے کہ دیسی گھوڑا کیا کیا کر سکتا ہے. یہ گھوڑا ڈانس بھی کر سکتا ہے، یہ ٹورا بھی چل سکتا ہے، یہ اپنا جو شتری چال ہوتی ہے وہ بھی چل سکتا ہے، اور یہ نیزہ بازی بھی کر سکتا ہے، یہ انڈیورنس بھی کر سکتا ہے، یہ ٹریل رائڈنگ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہی وفاداری ہے. اچھا، اس سے تھوڑا سا موقع ہے، آپ سے ملاقات بھی ہو گئی ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی فیض یاب ہوں آپ کے علم سے، اور ہمارے ناظرین بھی. بڑا انتظار رہتا ہے راجہ صاحب، اور بہت دفعہ کوشش کے باوجود کبھی آپ مصروف، کبھی مطلب یہ نہیں ہو پایا. تو یہ بتائیے گا کہ دیسی جو ہماری بریڈ ہے اس کو رجسٹرڈ کروانے میں کون سی رکاوٹیں ایسی ہیں، اس پہ تھوڑی اگر آج بات ہو. صرف ایک ہی وہ ہے، ان کو بلڈ ٹیسٹ لیے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور ان میں بہت سارے مکس ہیں بلڈ. اس کے اوپر بہت بڑی کاوش ہوئی ہے پہلے بھی، اور اس پہ ابھی بھی وہ کر رہے ہیں انڈیجنس ہارس بریڈرز والے، جن میں آفاق ٹیوانا صاحب ہیں، ملک نعیم صاحب ہیں، اور اس باڈی میں اور بہت سارے ممبرز ہیں اس کے. میں بھی اس کا ایک ممبر ہوں. تو اس میں جو ہم جتنے بھی دیسی گھوڑوں کے بریڈرز ہیں انہوں نے مل کے اس کو کوشش کی ہے. اس کو بریڈ کرانے کے لیے جو آپ کو اس کا سوئٹزرلینڈ میں جو بیسیکلی پراپر فیڈریشن ہے، ایسوسیشن ہے، جس کے انڈر آپ کو رجسٹر کروانا ہوتا ہے. تو ان کے اوپر جو اس کی کنفرمیشن ہے اس کے اوپر ہم نے سارا کیا ہوا ہے کام، وہ بھیجا ہوا ہے. لیکن کرونا کے بعد یہ کام سلو ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی نظر یہ ہو گیا تھا. تو اس کے بعد اب دوبارہ سے ملک نعیم اوان صاحب، ہی از دا بیسٹ پرسن ٹو آسک. وہ اس پہ از ون آف دا مین باڈی جو اس پہ کام کر رہے ہیں. تو ہی کین ٹیل یو دا، آئی تھنک گیو یو دا بیٹر آنسر. اچھا، ایک چیز بتائیے گا، ہم قریب ہیں کہ کوئی بہت اچھی خبر سنیں اس حوالے سے؟ ہم بہت قریب ہیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ خطہ ہے نا، اس خطے میں دیکھیں ہماری نالائکی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ خطہ ہے سب کانٹیننٹ، اس میں ہندوستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے. یہ آج سے 70 سال پہلے ایک ہی خطہ تھا، لیکن اس خطے کے اس سائڈ پہ یہ ایک بری خبر ہے لیکن سچ ہے، کڑوا ہے، کہ اس وقت 20 سے 22 انہوں نے نسلیں کروائی ہوئی ہیں رجسٹرڈ انٹرنیشنلی. ٹھیک ہے نا، اس امبریلا کے نیچے، لیکن ہم نے ابھی ایک بھی نہیں کروائی. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیڈرز ہیں، اس پہ کافی ہم نے اپنی کاوش کی ہے. میں نے کہا یہ کرونا کے ٹائم میں یہ تھوڑا سا پھر ڈیلے ہو گیا تھا، اس کے بعد سے بھی دوبارہ سے ملک صاحب ابھی کچھ 1 ماہ سے دوبارہ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ود ان 1 ایئر آئی گیس آپ کو اچھی خبر ملنی چائی ٹیکنیکلی. فار دا ٹائم بینگ سر، ابھی کے لیے آپ کا فی الحال شکریہ، کیونکہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے. سوال جو ہیں وہ بے تحاشا ہیں، بے شمار ہیں راجہ صاحب آپ سے، اور یہ ہم انشاءاللہ گاہے بگاہے کرتے رہیں گے. آپ اس وقت جا سکتے ہیں جہاں پہ بارش نہ ہو، آپ ایسی سیف جگہ پہ جا سکتے ہیں، اور ہم لوگ اس ایڈونچر کا حصہ بنتے ہیں. اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تھینک یو. میں تو اس ایڈونچر کو انجوائے کر رہا ہوں بارش میں بھی، تو دس از واٹ آئی ایم ہیئر فار. اس کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں. ہم اوکے، آپ کا مسئلہ میرا مسئلہ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا راجہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی یہ ایونٹ اس وقت جو ہے وہ جاری ہے. 48 گھوڑ سوار اس وقت اس ایونٹ میں موجود ہیں، اور سارے کے سارے بہترین گھوڑے جو سوار جو ہیں وہ لے کے ہیں. بہترین ہارس مین. جی، ہارس مین بھی پاکستان کے وہ بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، گھوڑے بھی ہو رہے ہیں، بالکل سوار بھی. ان کی ٹریننگ کے حوالے سے بتائیے گا، کوئی خاص ٹریننگ جو ہے، خاص کام گھوڑوں کو دینا پڑے گا ان فیوچر؟ اس کے لیے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. ہاں، اس میں دیکھیں نا، ابھی کل گرومنگ والا ہے ڈے. ٹھیک ہے نا، گرومنگ میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ گھوڑے کو آپ نے گروم کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، گرومنگ سے مراد یہ ہے کہ گھوڑے کی جتنی بھی آپ نے پورے دن میں ویئر اینڈ ٹیئر ہوئی ہے، جس طرح اس کے جسم میں مٹی گئی ہے بالوں میں، اس کو صاف کیسے کرنا ہے. جو اس کے جسمانی طور پہ اس کے مسلز جو ہیں، یا اس کی جو کیا کہتے ہیں ساری بونز ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے جوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو جو ویئر اینڈ ٹیئر ہوئی ہے آپ کی رائڈنگ کی وجہ سے، یا ویسے بھی ایک جگہ پہ کھڑے ہونے کی وجہ سے، تو اس کو اب آپ نے گروم کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو گرومنگ میں کیا کریں گے آپ؟ سب سے پہلے اس کا اندر سے مٹی نکالیں گے، آپ کھرکھرا ماریں گے اور کھرکھرے سے مٹی نکالیں گے. اس کے بعد مٹی کو اس کے جسم کے اندر سے نکالنے کے لیے آپ برش کریں گے.
تو برش کریں گے اور کھرکھرے سے صاف کریں گے, برش کریں گے کھرکھرے سے صاف کریں گے اس کے پورے جسم کو. تو آپ اس کی مٹی کریں گے. اس کے بعد آپ نے اس کو جو مسکولر اپنی ہے کیا کہتے ہیں تھیراپی ہے وہ کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ مساج کرنا ہے اس کو. وہ دیسی طریقہ اپنا تولیے کے ساتھ وہ مالش کرتے ہیں اپنی اس کے وہ کر کے. 2 آدمی ہو تو بہتر ہو سکتا ہے, 1 آدمی ہے تو اٹس آل رائٹ. تو وہ آپ نے وہ کرنا ہوئے گا, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو خود پتہ ہوئے گا تو آپ کروائیں گے اپنے گھوڑے کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. تو ہارس مین شپ میں آل ٹوگیدر آپ کو یہ چیزیں خود پتہ ہوئیں گی تو آپ اپنے گروم سے یہ کروا سکیں گے, اپنے سائز جو ہیں ان حضرات سے یہ کروا سکیں گے. راجہ صاحب, گھوڑا رکھ لینا, اس سے آپ کو ہارس مین شپ آ جاتی ہے یا پھر یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہے؟ یہ بڑا ایک سوال ہے کہ ہم نے گھوڑا رکھ لیا ہے, خرید لیا ہے یا کسی بھی طرح ہمارے پاس کوئی گفٹ آ گیا ہے, تو ہمیں 1 سال 2 سال 3 سال جتنا کہ آپ نے ایک وقت بتایا اس میں آ جائے گی, یا اس کے لیے ہمیں سیکھنا پڑے گا, سننا پڑے گا کہیں سے کسی کو بار بار؟ یہ تھوڑا بتائیے گا سر. جی کسی بھی دنیا میں جو اسکل ہے نا, یا اس کو سیکھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے کتاب سب سے پہلے ہوتی ہے, پھر اسکول بنتا ہے, پھر کالج بنتا ہے, پھر یونیورسٹی بنتی ہے, اور اس طریقے سے اس کو فروغ ملتا ہے. صحیح. سب سے انفارچونیٹ بات ہماری گیم میں اور ہمارے ملک میں ہارس مین شپ اور نیزہ بازی کی نہ تو کوئی کتاب ہے, وہ سینے میں ہی ہے سب کے. سینہ بسینہ جو ہے نا, تو اس کا ایک ٹرو نالج نہیں ہوتا, تو آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بھی نہیں ملتے. میں نے اپریشیٹ کرنا ہے نا آج موسیقی کو, تو مجھے موسیقی کو کچھ سمجھنا, کچھ سوچنا پڑے گا, کچھ پڑھنا پڑے گا کہ میں واہ کہہ سکوں, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے آپ کو اس کو اسکل کو سیکھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اپنا یہی کہ اس کو باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے ہارس مین شپ کو, وہ آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. دیکھیں نا, مذہب ہے نا, اس کے لیے بھی کہ انسان نے کیسے بہترین انسان کیسے بننا ہے, وہ مسلمان کیسے بننا ہے, اس کے لیے قرآن ہے, کتاب ہے. اور مختلف اوقات میں اللہ پاک نے اس کو اس دنیا میں نازل کیا کتاب, تاکہ اس ریفرنس سے, یا آپ کے پاس ریفرنس ہے, اس سے آپ سیکھیں. تو کوئی بھی اپنے عمل اسکل سیکھنا ہے تو اس کی کتاب تو ہے نا. تو نیزہ بازی کی بھی کتاب ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور وہ ہماری ذمہ داری ہے جو خود نیزہ باز کریں, جن کے سینوں میں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہارس مین شپ کو جب تک ہم ایکسپلین نہیں کریں گے, ویسے تو انٹرنیشنلی ایکسپلین ہے, تو بہتر ہے کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں, اور اس قسم کے جو سرچ انجنز ہیں ان کے اوپر آپ سرچ کریں جا کے, اور وہاں پہ آپ کو ہارس مین شپ کو سمجھ آ جائے گی. میں نے بھی ایسے کیا, دس از کالڈ سیلف ٹاٹ. آپ اپنے آپ سے خود سے آپ سیکھ لیتے ہیں. اگر آپ کے ملک میں کہیں بھی یونیورسٹی نہیں ہے, تو آج کل تو انفارمیشن کا دور ہے, تو آپ انفارمیشن اپنا لیں سرچ انجن سے, یوٹیوب وغیرہ سے. بالکل درست فرمایا. اب ایک دفعہ پھر اس ایونٹ کی بات کرتے ہیں. ابھی اس ایونٹ کے چرچے کافی وقت پہلے سے اس پہ بات ہو رہی تھی. یہ ایک بڑا سوال تھا, ہوگا کیسے, کیا ہوگا. میرے خیال میں کافی باتوں کا جواب جو ہے وہ ہمیں اس واک کے دوران مل گیا ہے. کیا اس پہ کیا کہیں گے؟ جی آپ نے ابھی تو یہ جو جتنے بھی رائڈرز آج تھے ان کو اگر ہم آبزرو کرتے ہوئے, کیونکہ میں گاڑی پہ تھا اور میں ساتھ انہیں آبزرو کر رہا تھا اور ان کی ویڈیوز بنا رہا تھا, تو اس میں کوئی بھی گھوڑا ایسا نہیں تھا کہ جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکے کوئی ایک بھی کہ یار اس نے کوئی گڑبڑ کر رہا ہے, یا اس میں ایسا مظاہرہ کر رہا ہے جو ہارس مین شپ کا مظاہرہ نہ ہو, فرام دا رائڈر سائڈ اور فرام دا ہارس سائڈ. تو آن دا ہول تو بڑی زبردست ٹریل رائڈ تھی آج کی. بالکل ٹھیک ہے. راجہ صاحب فی الحال کے لیے ابھی جو ہے وہ چلیں سر, سو نائس آف یو. اور یہ آپ اس پہ بات کرتے رہیں گے جب تک آپ ہیں, آپ کو ہم گائے بگائے جو ہے وہ زحمت دیتے رہیں گے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اور اس خاص طور پہ اس ایونٹ کے حوالے سے ایسے موضوعات پہ بات ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. سر تھینک یو اگین, تھینک یو. گفتگو آپ نے سنی. راجہ زرار سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے, اور راجہ زرار سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل. اگر ہارس مین شپ کی بات کی جائے, اب آتے ہیں دوبارہ ذرا ایڈونچر کی جانب. ایڈونچر ہو رہا ہے. میرے اگر بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیں تو صاحبان کا انتظام باقاعدہ کیا گیا ہے, اور ہمارے جو سوار بھائی ہیں وہ اس وقت گپ شپ کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ موسم کو انجوائے کر رہے ہیں. موسم کو اس طرح سے انجوائے کیا ہے راستے میں, وہ آپ کو ہم نے دکھایا ہے.
اس سلسلے کو دوبارہ شروع کریں گے کسی اور رائڈر کے ساتھ, اور کوشش کریں گے کہ جو ججز ہیں اس ایونٹ کے, ان میں سے ہم کسی سے بات کریں اس ایونٹ پہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.